السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل آف یو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسکول اکیڈمک ہب. آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کو لیے حاضر ہوں، تاریخ نویسی مغربی روایت. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن. چلیے وقت کو ضائع کیے بنا ہم تاریخ نویسی اور مغربی روایت اس لیسن کا مطالعہ کرتے ہیں. ہمیں اوپر دیے گئے کچھ 4 نکات ہیں جس کے تحت ہمیں اپنے لیسن کو مکمل کرنا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم تاریخ نویسی کی ڈیفینیشن جانتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں پورے سال اسی ڈیفینیشن کو جو ہے اچھے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ سال اس ڈیفینیشن کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے. یہ ڈیفینیشن آپ کو ایگزام میں 2 مارکس کے لیے پوچھی جائیں گی انشاءاللہ. گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بالترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کے مقصد کے تحت تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. یہ جو ڈیفینیشن میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، آپ اسے ہائی لائٹ کیجئے یا پھر اسے لکھ کر رکھ دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہونے والی ہے. دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات، جو ہمارے ماضی میں گزر چکے واقعات ہیں، جو حالات گزر چکے، ان کو بالترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کرنا. مطلب جو واقعات گزر چکے ہیں اسے ری ارینج کر کے ہمیں اس کے مقصد کے تحت جو ہے معلومات حاصل کرنا ہی ہماری تاریخ نویسی کہلاتا ہے. یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ہم اپنی پوری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے. دیکھیے 9 سال میں ہم جب سے تاریخ پڑھ رہے ہیں، ہم یہی دیکھتے آتے ہیں کہ پرانے واقعات کو ہمارے سامنے درپیش کیا جاتا ہے. بس اتنا ہے کہ اس کو نئے طریقے سے جو ہے یا نئے کتابوں کی صورت میں یا نئے جماعت کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. یہ اس بات سے تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ لامحدود عمل ہے اور جو ہمیشہ چلتا ہی رہے گا. میں دوبارہ اس ڈیفینیشن کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہی ہوں، تو آپ اسے اچھے سے سمجھ لیجئے. گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بالترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ کی تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. سائنسی علوم میں حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی جانچ کے لیے تجرباتی طریقوں اور راست مشاہدے پر انحصار کیا جاتا ہے. اس طریقہ کار کے ذریعے مختلف واقعات سے متعلق معلومات ادوارے کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں بار بار ثابت کرنا ہے. دیکھیے، ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ جو واقعات گزر چکے انہیں سائنسی علوم کے ذریعے جو ہے حاصل شدہ کیا جاتا ہے. مطلب سائنس کی ٹیکنیک کے ذریعے اس کو حاصل شدہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے. مطلب پریکٹیکل طور پہ اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس کے بھی بنا پر کوئی نتائج حاصل ہوتے ہیں. اور یہ طریقہ جو ہے 2 صورتوں میں کیا جاتا ہے. ایک ہے راست مشاہدہ اور دوسرا ہوتا ہے تجرباتی طریقہ. ان 2 ہی طریقوں کے ذریعے تاریخ و تحقیق کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے نقطہ نظر کی معلومات کو حاصل کیا جاتا ہے. تو آپ جو ہے اس پوائنٹ کو بھی انڈر لائن کیجئے کہ تاریخ کا جو مطالعہ ہے وہ تحقیق اور نقطہ نظر سے ہے، جو کہ مندرجہ ذیل یہ ہے راست مشاہدہ اور تجرباتی طریقہ. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے لیے کچھ الگ سے نوٹس ریڈی کر کے اگلے ویڈیو میں دوں گی. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی طریقہ اور راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں، کیونکہ تاریخ میں واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے مشاہدے کے لیے ہم اس جگہ موجود نہیں ہوتے. دیکھیے، اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ کی جو تحقیق ہے، جو ہم تاریخ سے معلومات حاصل کرتے ہیں تجرباتی طریقے کے ذریعے، پریکٹیکل کے ذریعے، تو یہ راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم واقعات معلوم کر رہے ہیں اس کا اور ہمارے موجودہ صورتحال کا ہونا ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے جو واقعات کو پڑھ چکے ہیں، جو گزشتہ زمانے میں ہو چکے، تو وہ واقعات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ صرف پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. کیوں؟ تو وہ واقعات ایک وقت میں گزر چکے ہیں اور اس وقت ان کا مشاہدے کے لیے ہم اس جگہ پر موجود نہیں ہوتے. تو یہ
بات ظاہر سی ہے کہ ہم اس جگہ موجود تو نہیں ہوتے جہاں تاریخ کے واقعات گزر چکے، اس لیے ہم اسے صرف کیا کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس واقعات میں آخر کیا ہوا تھا۔ نیز ان واقعات کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں ثابت کرنا ممکن نہیں۔ تاریخ دستاویز لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا گیا ہو، سب سے پہلے ہم اس کے مطالعے اور تفہیم کے لیے اس زبان کو اور رسم الخط کو جاننے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ نویسی یا تاریخ میں جو لکھے گئے دستاویزات ہوتے ہیں جو گزشتہ زمانے میں آلریڈی ماہرین مفکرین نے لکھے ہوتے ہیں، تو اس زبانوں کو پڑھنے کے لیے، اس زبانوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں رسم الخط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب ہمیں رسم الخط کو جاننا پڑے گا، اور اس کے مطالعے کے لیے، تفہیم کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ ماہرین کی ضرورت کے حساب سے طے کی جاتی ہے، تو ہمیں اس کی بھی معلومات حاصل کرنا پڑے گا۔ تو تاریخ دستاویز کے لکھنے کے لیے زبان اور رسم الخط کا استعمال کے جو اصول ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل اس طرح ہے، آپ لکھ سکتے ہیں لکھنا چاہے تو۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے خوش نویسی یا کتابات۔ خوش نویسی اور کتابت مطلب کتابوں کے ذریعے اور ایک خوش خطی میں لکھنا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بچوں تک وہ تاریخ نویسی کی معلومات کو پہنچا سکیں گے۔ نمبر 2 ہے مصنف کا انداز بیان۔ اب دیکھیے ہم جہاں تک دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہو یا پھر اردو ہو، کوئی بھی مضمون کی بات ہو، مصنف کا انداز بیان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک مصنف اپنا انداز بیان صحیح طریقے تک بچوں تک نہیں کرتا تو وہ بچوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے مصنف کا انداز بیان صحیح ہونا، یعنی کہ اس کے الفاظ اور اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ میں بہتر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے استعمال شدہ کاغذ کی قسم۔ مطلب ہم جو استعمال شدہ کاغذ استعمال کر رہے ہیں اپنے لکھنے کے لیے وہ بہت بہترین ہونی چاہیے، اس کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے تاکہ اس سے بچوں کو صاف دکھ سکے اور کلیئرٹی اچھی آ سکے۔ نمبر 4 ہے تیاری کا زمانہ۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ وہ وقت کون سا تھا، کون سی تیاری کا زمانہ گزر رہا تھا، اس لیے ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ نمبر 5 ہے حکم نامے کی مہر۔ کون سے زمانے کی مہر ہے اور کس حکم سے وہ تیار کی گئی ہے، اس کا چھاپا ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 6 آخری ہے بہترین ماہرین کی مدد۔ کتاب کو تیار کرنے کے لیے دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین اور تجرباتی ماہرین کی ضرورت ہونا ضروری ہے، تبھی ہماری ایک بہتر کتاب جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ تو ان مندرجہ ذیل کچھ نکات کے ذریعے ہماری تاریخی دستاویزات کی جو زبان اور رسم الخط ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے، یہ اس کے اصول تھے۔ چلے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک خاکہ ہمارے سامنے دیا گیا ہے تاریخ کی تحقیق کار۔ تاریخ کی پیشکش۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ کو پیش کرنے کے لیے جو ہے کن نکات کا لازمات کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہے دستیاب تاریخی معلومات کے حوالے کی جانچ۔ مطلب ہم جو کتاب سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا جن دستاویز کے ذریعے ہم بچوں کو معلومات دے رہے ہیں اس کی ایک بہترین جانچ کرنا۔ نمبر 2 تاریخ وسائل کی تجرباتی تحقیق۔ اب تاریخی وسائل مثلاً جیسے کہ پرانے زمانے کی مہر جو مہر ہوتی ہے، وہ جو کتابات ہوتے ہیں اور جو میوزیم میں رکھے ہوئے جو ہمیں پرانے لازمات ملتے ہیں یا پھر ہتھیار ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے تاریخی وسائل کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تجرباتی طور پہ تحقیق کرنا، یہ جاننا کہ وہ تجرباتی طریقے سے کہاں کی ہے، کس کی ہے، یعنی کون سے بادشاہ کی ہے یا کون سے راجا کی ہے، تو اس کو معلومات کرنا۔ نمبر 3 ہے ممکنہ تصورات پیش کرنا۔ مطلب جو ممکن تصورات ہے جو ہم آلریڈی بچوں تک پہنچا سکتے ہیں یا پھر ان کے خیالات تک لا سکتے ہیں، ایسے تصورات کی پیشکشی کرنا۔ مطلب خیالی پلاؤ تو نہ بنانا، بس ممکنہ ہو سکے ان چیزوں کو بچوں تک پہنچانا۔ تاریخی نمبر آگے دیا جاتا ہے 4 نمبر پہ تاریخی حوالوں سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا۔ مطلب تاریخ کے متعلق جو ہے مناسب سوالات کو پیش کرنا جس کے ذریعے جو ہے ہماری تاریخ نویسی کی پیشکشی میں آسانی ہو سکے۔ جو ہمارے پاس معلومات اکٹھا ہوتی ہے اسی میں سے سوالات کو بنانا۔ اگلا ہے مخصوص تاریخ واقعات سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانے و مکانی حوالے اور تاریخ کے مطالعے کے طریقے کے مختلف
تصوراتی خاکوں کی تفہیم کرنا، مطلب جو مخصوص طور پہ یعنی خاص تاریخی واقعات ہے، جو اسپیشل تاریخی واقعات ہے، اس کو حاصل شدہ کرنا، انہیں جمع کرنا اور اس کے معلومات کے زمانی و مکانی یعنی کہ زمانے اور حالات کے حساب سے اس کا مطالعہ کرنا اور اس کا ایک تصوراتی خاکہ بنانا، امیجنیشن کرنے لگانا بچوں کو اور اس کی معلومات بچوں کو دینا۔ نیکسٹ ہے تاریخی معلومات کی ذخیرہ اندوزی، تاریخی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوامل کی نشاندہی اور ان کا تقابلی تجزیہ کرنا۔ اب اس آخری خاکے کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی معلومات کی ذخیرہ اندوزی، ہمیں جتنی بھی ذخیرہ اندوزی ملی ہے وہ تاریخی تبدیلیوں کے لیے کس طرح ضروری ہے، مطلب کون سے ایسے عوامل ہیں جو ان کے لیے نشاندہی کر سکتے ہیں ہم، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں یا پھر ایک ایگزامپل کے طور پہ جائزہ لینا ہے تو ہم تاج محل کا جائزہ لیتے ہیں۔ تاج محل ہماری تاریخ کی معلومات کا ایک ذخیرہ اندوزی میں سے ایک ہے جو کہ ہمارے پاس آلریڈی ہے۔ اب اس تاریخی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوامل، اس ذمہ داری عوامل کے لیے مطلب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کی حکومت کے طور پہ کون سے ایسے ذمہ دار عوامل ہیں جو تاج محل کے سپرد کام کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کر ان کا تقابلی تجزیہ کرنا ہے، ان کی جانچ کرنا کہ یہ بندہ یا یہ شخص جو ہے وہ اس مقام کی درستی کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ تاریخی تحقیق کے طریقہ ہے، ان منجز نکات کے ذریعے ہی تاریخی تحقیق کی جاتی ہے۔ اب ہمیں نیکسٹ اسٹیپ دیکھنا ہے، اس میں کچھ پوائنٹ اس طرح دیا گیا ہے۔ تاریخ میں تحقیق میں مختلف شعبے علوم اور ادارے معاون ہوتے ہیں، مثلاً آثار رعایت، کتابت، محافظ خانہ، مقتولات کا مطالعہ، رسم الخط کا مطالعہ، حروف شناسی اور لسانت، سکہ شناسی، علم شجری، خوانی وغیرہ۔ ہم نے یہ آلریڈی دیکھی ہے، پہلے دیکھ چکی ہے، میں نے آپ کو یہاں ایک پیراگراف میں بتا چکی ہوں کہ جو رسم الخط ہوتی ہے ان میں کچھ 6 پوائنٹ ہے اور میں نے آپ کو ایکسپلین کر کے دے چکی ہوں۔ انشاءاللہ میں اس کے جو خاکے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بنا کے دوں گی تاکہ آپ کو اور زیادہ پڑھائی میں ہیلپ مل سکے۔ ابھی ہمیں جو یہ دیا گیا ہے تاریخ کے مختلف شعبے، تو یہی ہے وہ کہ اس میں آثاریات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کتابات اور محافظ کا ہونا خانہ، مقطوعات کا مطالعہ، رسم الخط کا مطالعہ اور حروف شناسی، لسانیات، سکہ نویسی، یعنی ہمیں اس میں سب دیکھنا ہے کہ کون سی جنریشن تھی، کون سی زبان کا استعمال کیا جا رہا تھا، کون سے زمانے تھے، کون سی کتابوں کا استعمال کیا جاتا تھا اور کون سی رسم الخط تھی، یعنی کہ اس وقت کی جو رسم الخط تھی وہ کون سی تھی، حروف شناسی کون سے طریقوں سے لکھاوٹ ہوتی تھی، ان سب کے بارے میں ہی معلومات دی گئی ہے۔ یہ تاریخ کی کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو تاریخ کا ہونے یا تاریخ کی علم کے لیے یا تاریخ کی تحقیق کے لیے بہت ضروری ثابت ہوتے ہیں۔ تو چلیے تاریخ نویسی کی روایت۔ تاریخ نویسی کی روایت، ہم یہ جان چکے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجرباتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ پیشکش کے اس طریقے تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی تاریخ نویسی کی تعریف کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو پرانے دستیاب تھے ان کو ثبوتوں کے طور پہ پیش کرنا اور تجرباتی تحقیق کر کے مطلب اس کا پریکٹیکلی جائزہ لینا اور ماضی میں وقوع پذیر واقعات کو تاریخ میں کچھ اس طرح پیش کرنا کہ اس کی پیشکش تاریخ کی تحقیق کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو مورخ یا تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ مطلب جو تاریخ کی تحقیق کرتا ہے اور جو اس کی پیشکشی کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ محقق کو مورخ یا تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ یہ سوال اکثر دیکھیے 1 مارکس کے لیے یا خالی جگہ کے لیے یا جوڑیوں کے لیے پوچھا جاتا ہے، تو آپ پلیز اسے انڈر لائن کرنا نہ بھولیں، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ۔ کسی بھی صورت میں پوچھا جاتا ہے کہ تاریخ کا محقق کون ہوتا ہے یا تاریخ کے محقق کس سے کہتے ہیں، تو تاریخ کا محقق کو مورخ بھی کہتے ہیں اور تاریخ نویسی بھی کہتے ہیں۔ تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعے کا اندراج کرنا اور اس کی معلومات فراہم کرنا مورخ کے لیے ممکن نہیں۔ مطلب یہ کہ تاریخ سے جو بھی ہمیں معلومات مل رہی ہے، یعنی کہ جو ہسٹری سے ہمیں ماضی سے اس کے جو معلومات مل رہی ہے، ہم ضروری نہیں کہ ہر چیز کا اندراج کریں،
ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہے دیکھیے ہسٹری سے جسے ہم صرف لکھتے ہیں، کوئی سنتا ہے یا پھر کوئی اسے محافظ یعنی کہ محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن ہر معلومات ہمارے پاس ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، مطلب وہ مورخ تک نہیں مل پاتی ہے۔ جو مورخ ہوتا ہے، جو تاریخ کی تحقیق کھوج کرتا ہے، وہ ہر معلومات کو جمع نہیں کر سکتا۔ تاریخ پیش کرتے وقت مورخ زمانے ماضی کے کن واقعات کا انتخاب کرتا ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے قارئین تک کیسے پہنچانا ہے۔ مطلب جو مورخ ہے وہ تاریخ کی جب معلومات حاصل کرتا ہے یا پھر اس کی تحقیق کرتا ہے تو وہ یہ جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کون سے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی معلومات جو ہے لوگوں تک یا اسٹوڈنٹ تک یا پھر عوام تک کیسے پہنچا سکے۔ منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی زاویہ نگاہ پر مورخ کے طرز تحریک کا تعین ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی قدیم تہذیبوں میں اس قسم کی تاریخ نویسی کی روایت موجود نہیں تھی، البتہ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان لوگوں کو ماضی کی معلومات یا اس کے بارے میں تجسس نہیں تھا۔ دیکھیں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس زمانے کے جو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے انہیں تاریخ کے لیے کوئی تجسس تھا یا نہیں تھا، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بزرگوں کے ذریعے سنے گئے آباد وجات کی زندگیوں اور ان کی بہادری کے کارناموں کو اگلی نسل تک پہنچانے کی ضرورت اس وقت تک بھی محسوس کی جاتی تھی۔ مطلب کہ آج ہم دیکھیں کچھ پرانے اسٹوریز سنتے ہوں گے آپ اپنے بزرگوں سے، اپنے دادا نانی سے وغیرہ، تو یہ آپ کو وہ پرانے جو قصے ہیں وہ نسل در نسل جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے، مطلب انہیں جو ہے ان کے پیڑھی نے سنایا ہے اور وہ آپ کو سنا رہے، تو یہ جو نسل در نسل چلنے والا عمل ہوتا ہے وہ تاریخ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ہم جو پرانے زمانے یا اپنی زندگیوں یا پھر سماجی زندگی کے بارے میں جو چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، یا پھر فار ایگزامپل اگر ہم نے اکبر اور بربل وغیرہ کے قصے سنے ہیں یا ان کے بہادری کے جو قصے سنے ہیں یا پھر جھانسی کی رانی کا جو قصہ سنا ہے، یہ ان کی بہادری یا پھر ان کی اچھے کارناموں کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، اور یہ انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ کس طرح تک مورخ نے ان تک پہنچائے ہیں۔ غاروں میں کند تصاویر کے ذریعے مذہب کی حفاظت، قصہ گوئی، گیت اور پودے گانے کی روایت دنیا بھر میں تہذیبوں میں انتہائی قدیم زمانے سے رائج تھی۔ یہ دیکھیے غاروں میں جو کندہ تصاویر، مطلب غاروں میں جو تصویر نگاہ بنانا، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایلورا اجنٹا ہو گیا، یہاں پر جو ہے غاروں میں بہت زیادہ تصاویر کندہ کی گئی ہے، مطلب وہاں پر بنائے گئے ہیں۔ یہ اس وقت کی تصاویر ہے جب وہاں کی تہذیب جیسی تھی، مطلب تہذیب کے حساب سے اس زمانے میں جو ہے تصاویروں کو بنائے جاتے تھے۔ تاج محل لے لیے، بی بی کا مقبرہ لیجیے، فتح پور سیکری کے اوپر جو ہم نے دیکھا ہے جو آیتیں لکھی جاتی ہے، وہ ساری آیتیں جو ہے اس وقت کی لکھی ہوئی کندہ تصاویریں ہوتی ہے، کندے آیتیں ہوتے ہیں جو غاروں میں لکھے جاتے تھے۔ یہ وہاں کی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں کی تہذیب کو بتایا جاتا ہے۔ قصہ گوئی، گیت اور پوڑے گانے روایت دنیا بھر کی تہذیب میں انتہائی قدیم زمانے سے رائج ہے، یعنی قصہ گوئی کرنا، وہاں کی جو گیت ہوتی ہے اور پواڑے گانے جو ہوتے ہیں، یہ سب وہاں کے روایت ہوتی ہے جو تہذیبی طریقوں سے چلے آ رہے ہیں۔ جدید تاریخ نویسی میں ان روایت کا استعمال وسائل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں جو ہمارے ماضی میں جو یہ سب گزر چکا ہے وہ سب آج ہم اپنے موجودہ صورت میں اپنے روایتیں اور اپنے وسائل کے تحت کیے جاتے ہیں۔